بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک پہلے سماعت فرمائے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید هو المقبری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر میم کے کسرے کے ساتھ انہو سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ ما سبق میں یہ باب قائم فرمایا کہ قراءۃ الشیخ علی التلمیذ اور قراءۃ التلمیذ علی الشیخ بھی جائز ہے۔ تو یہ القراءۃ علی العالم، القراءۃ علی الشیخ پر دلیل کے جواز کے طور پر حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفصیلی روایت ذکر فرماتے ہیں۔ زمام ابن ثعلبہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ایک فرد تھے۔ یہ اپنے قبیلے سے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھایا اور اس کا پیر موڑ کر باندھ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حاضر بارگاہ ہے۔ انہوں نے آ کر پوچھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے درمیان میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے جواباً کہا ھذا الرجل الابیض المتقی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گورے چٹے حسین و جمیل ٹیک لگانے والے شخص ہیں۔ تو حضرت زمام ابن ثعلبہ نے کہا یا ابن عبد المطلب، تو سرکار نے فرمایا قد اجبتو کا، میں نے تمہاری بات سن تو لی، کیا بات معلوم کرنا ہے وہ بتاؤ۔ تو زمام ابن ثعلبہ نے کہا میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور میرے سوالات میں ذرا سختی ہوگی، آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں اور
مجھے سوال کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل عما بدا لک، جو معلوم کرنا چاہو معلوم کر لو، جو معلوم کرنا چاہو معلوم کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے ان سب کے رب کی قسم دے کر یہ معلوم کرتا ہوں اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کہ اللہ رب العزت نے اللہ میں ایک حمزہ استفہام کا ہے، اصل میں اللہ، حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر یہ بات معلوم کرتا ہوں، کیا رات و دن میں اللہ نے رات و دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے معلوم کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھیں، کون سے مہینے کے؟ ماہ رمضان کے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر معلوم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہمارے مالداروں سے لے کر آپ ہمارے فقراء پر تقسیم کریں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ تو زمام ابن ثعلبہ نے کہا آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی، یا وانا رسول من ورائی من قومی، کہ میں ان تمام باتوں پر ایمان لایا جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لے کر کے آئے، اور میں اپنی قوم کا، جو قوم میری پیچھے ہے ان کا قاصد ہوں، اور میں زمام ابن ثعلبہ ہوں، بنی سعد بن بکر کا فرد۔ تو اب ذرا آپ غور فرمائیے، یہاں پر سرکار نے ان سے نہیں فرمایا کہ اللہ نے رات و دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے سرکار سے یہ بات کہہ کر معلوم کی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا فرض ہیں؟ تو سرکار نے جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قراءۃ الشیخ علی التلمیذ بھی جائز ہے اور قراءۃ التلمیذ علی الشیخ بھی جائز ہے۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ قراءۃ علی العالم جائز ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ انہوں نے حج کے بارے میں سوال نہیں کیا، تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ قافلہ سن 9 ہجری میں آیا تھا۔ زمام ابن ثعلبہ جو آئے تھے کہ 9 ہجری میں آئے تھے۔ تو اب
حج کے بارے میں سوال نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ چونکہ ان پر حج فرض نہیں تھا۔ اچھا، اس حدیث کی میں نے مختصر سی ترجمے کے ساتھ کر دی۔ اب میں اس کے چند جملوں کی وضاحت کر دوں۔ اگر کتاب آپ کے سامنے ہے تو تیسری سطر میں دیکھیے، والنبی متکئ بین ظہرانیہم، بین ظہرانیہم، ارے ملا بھائی؟ ملا نہیں ملا؟ بین ظہرانیہم، یہ زوئے اور نون کے فتح کے ساتھ پڑھنا۔ ظہرین، ظہران کا معنی آتا ہے بیچ۔ یہ بینہم کی بجائے بین ظہرانیہم کہا گیا ہے، متکئون بینہم نہیں، بین ظہرانیہم۔ ظہر کے معنی پشت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کوئی انسان اگر بیچ میں بیٹھا ہو اور چاروں طرف لوگ گھیرا بنا کر بیٹھے ہوں، تو اب یہ جو بیچ والا میں بیٹھنے والا ہوگا وہ ان کی پشتوں کے بیچ میں ہوگا۔ بیچ میں بیٹھا ہے، چاروں طرف حلقہ لگا ہوا ہے، رخ اس انسان کی طرف ہے، تو لا محالہ اور ہر ایک کی پیٹھ پیچھے ہوگی نا، تو یہ انسان جو بیچ میں ہے یہ ان کی پیٹھوں کے درمیان میں ہے۔ اسی لیے بین ظہرانیہم کہا گیا ہے۔ ظہرانیہم نہیں ہے، یہ ظہرانیہم ہے۔ جلوس جالس کی جمع ہے۔ اچھا، چوتھی لائن میں دیکھیے، انہوں نے یہ کہا تھا یا ابن عبد المطلب کے ساتھ میں خطاب کیا، تو یا رسول اللہ نہیں کہا، یا ابن عبد المطلب کہا۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ اس وقت تک ان کو یہ ممانعت معلوم نہیں تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح خطاب کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ اپنے قبیلے سے آئے تھے اس لیے ان میں کچھ جو بدوی میں خصلتیں ہوتی ہیں ان کی جھلک موجود تھی، اس لیے انہوں نے یا ابن عبد المطلب کہا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ زمام ابن ثعلبہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے قاصد ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اور مزید یہ تحقیق اور تفتیش کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، دوسرا یہ اسی صدر میں دیکھیے، فلا تجد علیہ، فلا تجد علیہ، وجدہ یجدوں کے معنی پانے کے بھی آتے ہیں، اور وجدہ یجدوں کے معنی غصہ ہونے کے بھی آتے ہیں، لیکن وجدہ یجدوں کے معنی جب پانے کے آئے تو اس کا مصدر وجود آتا ہے، اور جب غضبناک ہونے کے معنی میں آئے تو اس کا مصدر موجودہ آتا ہے، اور وجدہ کے معنی
رنجیدہ ہونے کے بھی آتے ہیں، تو اس کا مصدر وجد آتا ہے۔ بات سمجھیے؟ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب یہ معلوم کیا تھا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور سوالات میں سختی ہوگی، آپ ناراض نہ ہوں، تو نبی کریم نے فرمایا سل، آپ سوال کر لو جو چاہو۔ تو انہوں نے کہا اسألک بربک، بربک میں با قسم کے لیے ہے، اللہ میں نے بتا دیا کہ ایک اصل میں اللہ ہے، حمزہ وصلی کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا اللہ ارسلک الی الناس کلہم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم نعم۔ تو اللہم اصل میں یا اللہ ہے، حرف ندا کو حذف کیا گیا اور حرف ندا کی جگہ پر میم کو لایا گیا، اس کی جگہ میں تو ہو گیا اللہم۔ جواب تو خالی نعم ہے، اور اللہم جو لفظ ہے اس کا ذکر تبرک کے لیے ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اس جواب میں مزید تاکید کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات پھر آگے دیکھیے، ان تصلی الصلوات الخمس، صلوات صیغہ جمع کے ساتھ ہے اور خمس صیغہ مفرد کے ساتھ ہے، حالانکہ خمس صلوات کی صفت ہے، تو چونکہ صلاۃ یہ جنس ہے اس میں تعدد کا بھی احتمال ہے۔ اچھا، اب دوسری بات آپ یہ بھی سنیں کہ انہوں نے جب یہ سوال کیا تھا یا ابن عبد المطلب، تو سرکار نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قد اجبتک، میں نے آپ کو جواب دے تو دیا، حالانکہ اس سے پہلے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو اجبتو کا معنی ہے سمعتو کا، میں نے تمہاری بات سن لی، اور یہ اجبتو کا اخبار عن الاجابت نہیں ہے بلکہ یہ انشاء الاجابت ہے۔ اب یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے نعم یا سمعتو کا کیوں نہیں کہا؟ تو چونکہ ان کا جو طرز کلام تھا، یا ابن عبد المطلب ایکم محمد، اس میں انہوں نے غایت تعظیم کی رعایت نہیں کی تھی، اس لیے اور خطاب کیا تھا سرکار کو ایکم محمد اور یا ابن عبد المطلب سے، اس لیے سرکار نے ان کو جواب میں نعم نہیں کہا بلکہ قد اجبتک کہا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ سرکار نے جب یہ سب سوالات کے جواب دے دیے تو کہا تھا انہوں نے آمنت بما جئت بہ، لیکن چونکہ سن ہجری کا واقعہ ہے یہ، اس لیے ایسا قول یہ ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اور آمنت بما جئت بہ جو کہا گیا یہ انشاء ایمان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں اخبار بالایمان ہے، اخبار بالایمان ہے۔ اب اصل میں انہوں نے پہلے سے اسلام قبول کر لیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کی تبلیغ پر، تو ان کے قبیلے کے لوگ نے ان کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجا تھا مزید تحقیق حال کے لیے۔
اور زمام ابن ثعلبہ نے جب تحقیق کر لی تو تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے جو ایمان پہلے لا چکے تھے اسی کی خبر دی اور یہ کہا آمنت بما جئت بہ۔ اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خبر واحد کا قبول کرنا جائز ہے، اس لیے کہ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا اپنی قوم کو آ کر کے خبر دی تھی، اور بعض علماء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ حدیث کے شروع کے جملے کیا ہیں؟ دخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد، مسجد میں اونٹ بٹھایا۔ اس سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا کہ مسجد میں اونٹ داخل کرنا جائز ہے، اور جب اونٹ کو داخل کیا جائے گا تو وہ پیشاب بھی کرے گا اور گوبر بھی کرے گا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا پیشاب اور ان کا گوبر پاک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو خالی احتمال ہوا نا کہ پیشاب بھی کیا ہوگا، اور احتمال کی بنیاد پر حکم طہارت ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ لوگوں کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھنا جائز ہے، اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکبر سے یکسر پاک تھے، اس لیے کہ سرکار صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے درمیان یوں ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خبر میں واللہ کا استعمال اس خبر کے مستحکم کرنے کے لیے جائز ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ انہوں نے معلوم کیا تھا ایکم احمد ایکم محمد۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے اجداد کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ سرکار انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا ابن عبد المطلب، اور عبد المطلب یہ سرکار کے دادا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سند عالی کا طلب کرنا مستحسن ہے، اس لیے کہ ایک شب و روز 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ انہوں نے قاصد سے سنا تھا۔ تو اب یہ بیان کرتے تو یہ کہتے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا کہ، اور انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور انہوں نے جب خود سرکار سے سن لیا تو بیچ والا واسطہ ختم ہو گیا۔ اور اس سے اب چند باتیں میں آپ کو اور بتا دوں۔ انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اللہ امرک ان تاخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا۔ تو مصارف زکوٰۃ تو 8 ہیں، فقراء ہی پر تو مصرف زکوٰۃ منحصر نہیں ہے، تو انہوں نے فقراءنا کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ چونکہ اور مصارف کے مقابل یہ اغلب ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر فقراء کا اطلاق اغنیاء کے مقابلے میں ہے، اور یہ سب کو
شامل ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ حدیث کی تشریح میں نے کر دی۔ فرماتے ہیں رواہ موسیٰ وعلی بن ابی عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت۔ سند دیکھیے کہ پہلے یہ تھا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید هو المقبری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر انہ سمع انس۔ اس کی دوسری سند یہ ہے کہ حدثنا موسیٰ والی ابن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت بنانی عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کرنے کی ممانعت فرما دی گئی تھی۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود سوالات نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم یہ پسند کرتے تھے کہ کوئی دیہات کا رہنے والا عقل مند شخص آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم ان سوالات کے جوابات نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر علم میں اضافہ کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا اور اس نے یہ بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، تو کیا اس قاصد نے صحیح کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آسمان کس نے بنایا؟ کہا کہ اللہ نے۔ زمین و پہاڑ کس نے بنائے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے۔ اس میں منفعتیں کس نے رکھیں؟ تو کہا کہ اللہ نے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں جس نے کہ آسمان، زمین بنائے، پہاڑ قائم کیے، ان میں منافع رکھے، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ روایت وہی زمام ابن ثعلبہ والی ہے۔ ترجمے پر نظر رکھیے گا۔ پھر کہا کہ آپ کے رسول تو یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ ہم پر 5 وقت کی نماز ہے اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا قاصد نے صحیح کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ آپ کے قاصد کا گمان یہ بھی ہے کہ ہم پر ہمارے پورے سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں؟ قال صدقہ۔ اس کے بعد کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی گمان کیا ہے کہ ہم پر
بیت اللہ کا حج ہے، اگر بیت اللہ کعبہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو کیا انہوں نے یہ تو آپ نے فرمایا کہ سچ کہا، تو پھر کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، خدا کی قسم آپ نے مجھے میرے سوالات میں جن بات کی تصدیق کی ہے میں اپنی قوم تک پہنچانے میں اس پر نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان صدقا ليدخلن الجنہ، اگر یہ سچے ہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اگر یہ سچے ہیں تو یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ان باتوں کی تصدیق کا مطلب ایمان کامل ہے، اور ایمان کامل کی جزا جنت ہے۔ اب آپ اگلا باب دیکھیے، باب ما یذکر فی المناولہ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ بھائی توجہ رکھیے گا، یہ اصول حدیث کی کچھ باتیں ذکر فرماتے ہیں، انہی میں سے ایک ہے مناولہ۔ مناولہ یہ نوال سے بنا ہے، اس کے معنی عطا کے آتے ہیں، اور مناولہ محدثین کی اصطلاح میں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مناولہ مقرونہ بالاجازت اور ایک مناولہ غیر مقرونہ بالاجازت۔ مناولہ مقرونہ بالاجازت کا معنی ہوتا ہے، توجہ رکھنا، یہ اصطلاحات ہیں آپ نے نزہۃ النظر میں پڑھی ہوں گی کہ مناولہ یہ ہے کہ شیخ کسی طالب علم کو اپنی احادیث کا مجموعہ دے اور یہ کہے کہ ھذا سماعی، یہ حدیث وہ ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے۔ تو جو استاد نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی احادیث کا مجموعہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کو اپنے حوالے سے ان حدیث کے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، تو یہ اگر یہ کہہ دے کہ میں ان حدیث کے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں تو یہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ ہے۔ اس کا حکم امام مالک، امام زہری، یحییٰ ابن سعید انصاری کے یہاں پر سماع کا حکم ہے، یعنی جس شاگرد کو استاد نے اپنا مجموعہ احادیث کا دیا ہے اور روایت کرنے کی اجازت دی، تو یہ شاگرد جب روایت کرے تو یہ اس استاد سے روایت کرتے ہوئے یوں بھی کہہ سکتا ہے حدثنی یا اخبرنی، سمجھ گئے؟ اور ایک یہ کہ خالی اپنی لکھی ہوئی حدیثیں کسی کو دے دی، وہ مجموعہ دے دیا لیکن ان کے روایت کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس صورت میں
اس شاگرد کو جب روایت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو روایت کرنا شیخ کے حوالے سے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ جو امام بخاری نے کہا ہے باب ما یذکر فی المناولہ، اس مناولہ سے مراد ہے مناولہ مقرونہ بالاجازت۔ اور اگلا جملہ کیا، وہ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، اور اہل علم کا دوسری آبادی والوں کے لیے علم کی باتیں لکھ کر بھیجنا، سمجھ گئے؟ اسے بولتے ہیں مکاتبہ۔ مکاتبہ کا معنی یہ ہے کہ شیخ اپنے کسی شاگرد کے پاس اپنے ہاتھ سے حدیثیں لکھ کر بھیج دے، تو یہ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان ہے۔ شیخ اپنے شاگرد کے پاس اس کی آبادی میں حدیثیں لکھ کر بھیج دے۔ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مقرونہ بالاجازت اور متجردہ عن الاجازت۔ اور یہ مکاتبہ مقرونہ بالاجازت، یہ مناولہ مقرونہ بالاجازت کے درجے میں ہے۔ اور اگر خالی لکھا ہے لیکن اجازت نہیں دی ہے تو اب صحیح مشہور یہ ہے کہ شاگرد اس طریقے سے روایت کر سکتا ہے کہ فلاں شیخ نے یہ حدیث فلاں استاد سے روایت کرتے ہوئے مجھے لکھ کر بھیجی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اور بعض لوگوں نے مناولہ مقرونہ بالاجازت کو مکاتبہ مقرونہ بالاجازت سے قوی قرار دیا ہے، اور مکاتبہ مقرونہ بالاجازت کو اس سے کم درجے پر رکھا ہے، اس لیے کہ مناولہ میں تو شیخ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیثیں آپ کو روایت کرنے کی اجازت دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو زبان سے کہا گیا وہ اقویٰ ہوگا۔ اب مکاتبہ کے جواز پر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق۔ انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ اس مصاحف مصحف کی جمع ہے، اسے مصحف، مصحف اور مصحف تینوں پڑھنا جائز ہے، فتح زیادہ مشہور ہے، مصحف اور مصحف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اصل کے اعتبار سے یہ مصحف ہی ہے، لیکن مصحف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی میں نہیں بلکہ جہاں شروع میں ضمہ ہوتا ہے اکثر اس کو کسرہ یا فتح سے بدل دینے کا عرف ہے۔ اچھا، مصاحف مصحف جس میں کہ صحف جمع کیے جائے، یعنی مختلف مکتوبات کو جمع کیا جائے۔ اب پہلے پورا واقعہ سنیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن عفان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور
یہ ارمینیہ کی فتح میں اہل شام سے جہاد کر رہے تھے، تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ قرآن کی آیتوں کی قراءت میں مختلف ہیں، کوئی ملک یوم الدین، کوئی ملک یوم الدین، کوئی مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اس امت کو اختلاف فی قراءۃ القرآن سے بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا اختلاف ہو جائے جو جیسا یہود و نصارہ میں ہوا۔ عثمان ابن عفان نے جب حذیفہ ابن یمان کی بات سنی تو حضرت حفصہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور آپ نے کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے پاس وہ مصحف بھیج دیجیے جو کہ مصحف عثمانی سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا۔ تو حضرت حفصہ نے اور کہا کہ ہم اس کو آپ کو نقل کر کے واپس کر دیں گے۔ تو آپ نے وہ نسخہ حضرت عثمان ابن عفان کے پاس بھیجا، تو آپ نے زید ابن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن عاص، عبد الرحمن بن حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے ان کی کتابت مصحف میں سب محفوظ کر لی، اور جو مصحف حضرت حفصہ کے پاس سے لایا گیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا، اور آپ نے اس کے 7 نسخے تیار کرائے، ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک ملک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، ایک مدینے میں رکھا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین قرآن کی ادنا سی جھلک ہے۔ اس سے پہلے قرآن جمع کر چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں تدوینوں میں کیا فرق تھا اور تدوین میں کن باتوں کا لحاظ رکھا گیا، آپ کو اس کی تفصیل پڑھنا ہے تو حضرت خیر الازکیہ علامہ مصباحی صاحب مدظل علی کی کتاب تدوین قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ بہرحال تو اب یہ روایت بالمکاتبہ کے جائز ہونے پر بالکل ظاہر دلالت ہے، اس لیے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصاحف لکھ کر بحرین، ملک شام، کوفہ، بصرہ بھیجے تھے، ان کو حکم دیا تھا کہ اب اسی کے مطابق قرأت ہونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روایت بالمکاتبہ بالکل جائز ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کا ثبوت تو متواتر ہے، یہاں پر جو ہے مکتوب کی جو صورت تھی، جو لکھا گیا تھا، اس کے صورت کے اسناد کی قبول کرنا یہ مستفاد ہوتا ہے حضرت عثمان بن عفان کی بھیجنے سے۔ حاصل قرآن تو وہ تو متواتر الثبوت ہے۔ اگلی بات دیکھیں، ورا عبداللہ ابن عمر ویحییٰ ابن سعید ومالک ذالک جائزہ۔ عبداللہ ابن عمر
سے مراد یہاں پر عبداللہ ابن عمر ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب ہے. یعنی یہ عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ حضرت عمر کے پرپوتے ہیں. ان کے بیٹے عاصم ہیں, ان کے بیٹے عمر ہیں, ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. عبداللہ ابن عمر سے مراد حضرت عمر نہیں ہے, حضرت عمر کے پوتے عمر ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاصم ابن عبداللہ ابن عمر انہوں نے, اور یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک ابن انس مدنی, انہوں نے یہ کہا کہ مکاتبہ جائز ہے. اور بعض اہل حجاز سے اس مقام پر مراد ہے ان کے استاد محترم رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ کون؟ حضرت امام حمیدی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں, اچھا ایک بات آپ کو میں پہلے اور بتا دوں کہ ایک تو روایت حدیث کا طریقہ وہی ہے, حدثنا اخبرنا انبأنا, ایک مناولہ مقرونہ بالاجازت. اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پہلے کر دی ہے. ایک مناولہ مجردہ, اس کی تشریح کر دی, یعنی اس میں اجازت نہیں ہے روایت کی. چھٹا المکاتبہ المقرونہ, چھٹا الکتابہ یعنی المکاتبہ المجردہ, یہ ہو گیا. اور ایک ہے الاجازہ, جیسے کہ آج اکثر ہوتی ہے. اجازہ کیا کہ کوئی محدث اپنے تلمیذ کو یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی اساتذہ سے مثلا بخاری شریف کی جو اجازت حاصل کی وہ اجازت میں آپ کو دیتا ہوں. تو یہ بھی حدیث کی روایت کے جواز کا ایک طریقہ ہے. فرماتے ہیں کہ بعض اہل حجاز جو امام حمیدی ہیں انہوں نے مناولہ کے جواز میں دلیل پیش کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ جب آپ نے ایک لشکر کے امیر کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مت پڑھنا یہاں تک کہ تم جب فلاں جگہ پہنچ جاؤ تب پڑھنا. اب یہ کون صاحب تھے؟ تو یہ تھے حضرت عبداللہ ابن جہش, یہ حضرت زینب ام المومنین کے بھائی ہیں. سرکار نے ان کو 8 مہاجرین کے قافلے کے ساتھ ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا اور آپ کو حکم دیا تھا کہ یہ خط اپنے ساتھ میں رکھو اور 2 دن جب سفر طے کر لو پھر اس کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہے اسی پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور مت کرنا.
جب 2 دن سفر کرنے کے بعد آپ نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم چلتے رہو یہاں تک کہ مقام طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں پہنچ جاؤ، اور وہاں پر قریش کے قافلے کو قریش کے حال کی تلاش کرو، ان کی خبریں ہمیں بتاؤ۔ اور انہوں نے وہاں پر عمرو ابن حضرمی کو قتل کر دیا تھا 30ویں جمادی الاخری سمجھ کر، اور تھی وہ رجب کی پہلی تاریخ، اور یہ ماہ حرام ہے، اس میں قتال جائز نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، میں نے تم کو قتال کا تو حکم نہیں دیا تھا۔ اور قریش نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تو محمد عربی شہر حرام میں بھی قتال کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اسلام کا پہلا سریہ تھا، اور یہ اسلام میں ملنے والی پہلی غنیمت تھی، اور یہ پہلا مقتول تھا جس کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ بہرحال تو اب اس روایت سے امام بخاری کا یہاں پر مقصود کیا ہے کہ مکاتبہ جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس میں جو لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ اب اگلی روایت سنیے۔ حدثنا اگلی روایت دیکھیے، اس میں یہ روایت پہلے گزر گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خط لے کر بھیجا تھا ایک صاحب کو، اور یہ خط لے کر جن صاحب کو بھیجا تھا ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ خط عظیم البحرین کو دے دیں، اور عظیم البحرین نے یہ خط کسریٰ تک پہنچایا تھا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اور جب اس نے وہ خط پڑھا تھا مزقہ، اس کو چاک چاک کر دیا تھا۔ تو سعید ابن مسیب نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تھی، اور دعا میں کیا کہا تھا؟ ان یمزق کل ممزق، خدا کرے یہ مکمل طور پر پارا پارا ہو جائے۔ اور یہ پارا پارا ایران پارا پارا بھی ہو گیا، اس لیے کہ نبی کریم کا خط چاک کرنے والا پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان تھا۔ اور جب تو نبی کریم نے فرمایا مزق ملکا، اور اللہ اس کے ملک کو تباہ کر دے، اور کہا تھا اذا مات کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ اور پھر اس پرویز کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کیا تھا، اور اس کی بادشاہت مکمل طور پر
پارا پارا ہو گئی تھی۔ بہرحال تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی بات، مکاتبہ علم کی بات دوسرے شہر میں بھیجنا لکھ کر جائز ہے، اور اسی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار کے خلاف دعا کرنا بھی جائز ہے جبکہ وہ دین کے خلاف سازشیں کرے۔ اور اب رہا یہ معاملہ کہ اس میں یہ ہے کہ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خط لے جانے کے لیے ایک آدمی کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں 2 گواہ الگ سے ہوں، مگر علامہ عیدی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ فساد زمان کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ گواہ بھی بنا کر بھیج دیے جائیں۔ بہرحال جو عنوان تھا کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، اس کا ثبوت اس روایت سے ہوتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، یہ حضرت قتادہ سے ہے، انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتب کتابا، ایک خط لکھا، او اراد ان یکتبا، یا خط لکھنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم کہاں بادشاہوں کے پاس اسلام کی تبلیغ کا، دعوت اسلام کا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا گیا کہ یہ بادشاہ لوگ اسی خط کو پڑھتے ہیں جس خط پر کہ مہر لگی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہر چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی، اور اس انگوٹھی کا نقش تھا محمد الرسول اللہ۔ کیا چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ اور سرکار جب کوئی خط بھیجتے تو اپنی اسی انگوٹھی سے جو نگینہ تھا محمد الرسول اللہ، اسی کی مہر لگا دیتے تھے۔ اب یہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور چاندی سفید ہوتی ہے، تو انس ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ وہ نقشہ میری نگاہوں میں آج بھی ایسے ہی گردش کر رہا ہے، گویا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں آج بھی اس چاندی کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ نے قتادہ سے معلوم کیا کہ انگوٹھی کا نقش محمد الرسول اللہ تھا، یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انس نے بتایا۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ جو ہے نا کتابہ کتاباً، سرکار نے ایک خط لکھنے کا ارادہ کیا، کہاں؟ روم کی طرف، ہے نا؟ اب ذرا تشریح بھی سن لیجیے۔ جب لوگوں نے صحابہ کرام نے بتایا کہ سرکار وہ تو مہر والا خط ہی پڑھتے ہیں کہ جس پر مہر لگی ہو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے راز کھلنے کے خوف سے وہی خط پڑھتے تھے جو خط کے بالکل سیل مہر ہو، تاکہ ان کے پاس جو مضمون آیا ہے اس پر ان کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
نے بیان فرمایا کہ انگوٹھی میں مہر بنوا لینا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نا۔ اور جو قرآن کریم میں انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ انی القی الی کتاب کریم جو کہا تھا، تو حضرت سلیمان کے خط کو جو کتاب کریم کہا تھا اسی لیے کہ وہ سیل مہر تھا۔ اور رہا یہ معاملہ کہ اس حدیث میں یہ کہ سرکار نے لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو لکھتے نہیں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لکھنا بطریق معجزہ تھا۔ اور بعض علماء نے جواب دیا کہ ارادہ ان یکتبہ یا کتبہ سے مراد یہ ہے کہ سرکار نے کاتب کو اس کے لکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ امیر خود لکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں سے اپنا خط لکھواتے ہیں۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کی بات لکھ کر دوسرے کے پاس بھیجنا یعنی مکاتبہ یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خط کافروں کے پاس لکھ کر بھیجنا جائز ہے۔ اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بادشاہ، قاضی اور حکام کے خط پر مہر لگانا یہ جائز ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ انگوٹھی میں مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز ہے، البتہ سونے کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور چاندی کی انگوٹھی پہننا وہ بھی ایک نگ کی اور اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو۔ اور اس سے ایک بات اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انگوٹھی سونے کی پہنی، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے بھی انگوٹھی پہننا سونے کی شروع کر دی۔ سرکار کی انگشت مبارک سے وہ انگوٹھی نکلی اور سرکار نے یہ کہہ کر نکالا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے سونے کی انگوٹھی اپنی اپنی انگلیوں سے نکال دی۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انگوٹھی کے نگینے میں نقش بنانا جائز ہے، اور نقش میں اپنا نام بھی لکھوا سکتا ہے، اور یا اللہ رب العزت کا اسم جلالت لکھوائے یہ بھی جائز ہے۔ یہاں تک تو اس حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ مکاتبہ، مناولہ اور مناولہ مقرونہ بالاجازت یا مناولہ مجردہ عن الاجازت یا مکاتبہ مقرونہ بالاجازت اور مکاتبہ المجردہ بالاجازت، ان سب کے احکام معلوم ہوئے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب اس لیے بتایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حدیث کی روایت میں طرق ادا کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ بس اپنی بات میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو قاعدے سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔